عزت کی طرف سے بلاوا آ جائے گا۔ اس کی ایک عظیم مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک شخص ہے جس کے پیچھے ایک شیر لگا ہوا ہے، اور وہ شخص بھاگتا ہوا ایک کنویں کے پاس پہنچتا ہے اور کنویں کی رسی کو پکڑ کر اس کنویں کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب آدھے کنویں میں پہنچتا ہے تو نیچے دیکھتا ہے تو ایک اژدہا موجود ہے سیاہ رنگ کا، اور اب وہ شخص درمیان میں رک جاتا ہے۔ اسی اثناء میں اس کو کنویں کے درمیانی حصہ میں ایک شہد کی مکھی کا چھتا نظر آتا ہے۔ اب وہ اوپر شیر اور نیچے کالا اژدہا اس کو بھول کر اس شہد کی مکھی کے چھتے سے شہد کو چاٹنے لگتا ہے، اور وہ اس قدر اس میں مگن ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اوپر شیر ہے، اور یہ بھی بھول جاتا ہے کہ نیچے کالا اژدہا موجود ہے۔ اور اسی اثناء میں دو چوہے آتے ہیں، ایک سیاہ رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا، اور وہ آ کر اس کی رسی کو کاٹنا شروع کرتے ہیں، اور وہ کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو اوپر شیر اسے نظر آیا جو اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، وہ اس انسان کی موت ہے۔ نیچے سیاہ رنگ کا اژدہا نظر آیا، وہ قبر کی اندھیری رات ہے، اور جو دو چوہے سفید اور سیاہ رنگ کے نظر آئے وہ انسان کے دن اور رات ہیں، اور جس رسی پر وہ کھڑا ہے وہ رسی انسان کی زندگی کی دوڑ ہے، انسان کی زندگی کی مہلت ہے، اور جس شہد کو وہ چاٹ رہا تھا وہ شہد وہ ہے کہ جو انسان اپنی زندگی میں دنیا داری کی رنگینیوں میں مبتلا ہے۔ یہ زندگی کی ایک بہت ہی عظیم مثال ہے جو کہ انسان کو ایک زندگی کی حقیقت سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی آسان مثال رکھی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی قدر ان کے چھن جانے سے قبل کر لو۔ فرمایا 5 چیزیں ایسی بتا رہا ہوں کہ جو ہر انسان کو عطا کی جاتی ہیں، جلدی یا بعد میں، جلدی یا لیٹ عطا کی جاتی ہیں، مگر یہ 5 چیزوں سے ہر انسان اپنی زندگی میں مستفید ہوتا ہے۔ فرمایا ان 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو، ان کی قدر کرو۔ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، کہ 5 چیزوں میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے انسان کی جوانی۔ جوانی کے دنوں میں ایک جوان مرد ہے اور ایک بوڑھا بزرگ ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جوان مرد جو ہے وہ نماز بھی ادا کر سکتا ہے، وہ رات کا قیام بھی کر سکتا ہے، وہ روزے بھی رکھ سکتا ہے، اور جس قدر وہ چاہے
اللہ کے دین کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کے لیے جد و جہد کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن ایک بوڑھا شخص ہے، ایک بزرگ آدمی ہے، اس کے بس میں، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ وہ کس وقت اس کو مرض آ جائے اور کس وقت وہ کس حالت میں ہوگا کہ وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے یا نہیں، روزہ بھی رکھ سکتا ہے یا نہیں، اور دین کی خدمت کے لیے، دین کے کام کے لیے وہ کس وقت جد و جہد کر سکتا ہے یا نہیں، اس کے علم میں کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جو پہلی چیز ہے وہ جوانی ہے، جو اللہ رب العزت ہر انسان کو عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا اس کی قدر کرو اس سے قبل کہ تم بڑھاپے کو جا پہنچو اور تمہارے بس میں، تمہارے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آج جو نوجوان، جو میرے بھائی صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، اپنے گھروں سے، اپنے نرم بستر سے اٹھ کر مسجد میں تشریف نہیں لے کے آ سکتے، اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ کس وقت اللہ تعالیٰ چاہے اور ان کی کسی حادثے میں، کسی ایکسیڈنٹ میں ٹانگیں ٹوٹ جائیں تو اس وقت ان کو ان ٹانگوں کی قدر کا بھی، ان ٹانگوں کا بھی احساس ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جوانی کی حالت میں جب اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو فرمایا وصحتک قبل سقمک، اور جو صحت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس کی قدر بیماری آنے سے قبل کر لو۔ اللہ کے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العزت ہر انسان کو عطا فرماتے ہیں، مگر اس کی قدر اکثر لوگ جو ہیں اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا الصحت والفراغ، ایک تو اللہ کی عطا کی ہوئی صحت ہے اور دوسرا فراغت کا وقت ہے۔ اب جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے صحت سے نوازا، وہ اپنی صحت کا، اپنی جوانی کا جو استعمال کر رہے ہیں، جو بھی وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ ہم سب کے سامنے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس سے بخوبی واقف ہیں کہ انسان اس جوانی کا، اس صحت کا اور اس فراغت کے وقت کا کن کاموں میں استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا کہ ان چیزوں کی قدر، ان چیزوں کے کھو جانے سے قبل کر لو۔ چوتھی وہ چیز فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور انسان کو جب اللہ مال عطا فرمائے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھ لو، اس سے قبل کہ وہ مال تم سے لے لیا جائے۔ مال ایک ایسا سایہ ہے جو آج آپ پر ہے تو کل کسی اور پر ہے۔ آج اگر اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے تو کل اللہ رب العزت اس چیز پر بھی قادر ہیں کہ وہ اس مال کو آپ سے لے کر کسی اور کو بھی عطا فرما دیں۔ اس لیے فرمایا کہ مال ایک ایسا سایہ ہے کہ جو آج آپ کے سر پر ہے تو کل کسی اور کے سر پر ہے۔ اس مال سے وہ نیکیاں کیجئے جو آپ کے لیے کل آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔
کسی غریب کے اوپر یہ مال خرچ کیجئے، کسی یتیم کا آسرا بن جائیے، کسی بیوہ کا آسرا بن جائیے، اور اسی طرح دین کے کاموں میں، دین کو پروان چڑھانے کے لیے، دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے اس مال کو خرچ کرنا سیکھیں۔ کسی مدرسے میں خرچ کیجئے، کسی مسجد میں خرچ کیجئے، تاکہ کل قیامت کے دن اور آپ کے مرنے کے بعد یہ صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ جب تک یہ مال اللہ کی راہ میں آپ کا خرچ ہوتا رہے گا اور اللہ رب العزت کے دین کو اس سے فائدہ ہوتا رہے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے لیے ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور فرمایا وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، اور فرمایا کہ وہ وقت جو اللہ نے تمہیں فراغت کا عطا فرما دیا، اس کو کسی کام میں مشغول ہونے سے قبل اس کام کی قدر و منزلت کو جانو۔ اگر اللہ رب العزت نے تمہیں فراغت کا وقت دیا ہے تو اس میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اور نماز کو اختیار کرو، نماز کو قائم کرو، اور روزے رکھو، اور اللہ رب العزت کے دین کے لیے اپنے اس فراغت کے وقت کو وقف کر دو۔ یہ اس وقت کا فائدہ ہے۔ جب آپ کے پاس یہ دو نعمتیں نہیں ہوں گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان دو چیزوں کی قدر ہوتی ہے جب یہ دو چیزیں نہیں ہوتی ہیں، الصحت والفراغ، ایک تو اللہ کی دی ہوئی صحت اور دوسرا فراغت کا وقت۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو موت آنے سے قبل اللہ کے دین کے لیے وقف کر دو۔ اب موت کس شخص کو پتہ ہے کہ اس کی موت کا وقت کب آ پڑے؟ کسی بادشاہ کو، کسی امیر سے امیر شخص کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کا وقت کس وقت آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان اپنی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سا صدقہ ہے جو سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب آپ کے پاس صحت ہو اور اس چیز کی آپ کو طلب ہو کہ آپ مال اکٹھا کر لیں، اور اس چیز کا بھی ڈر ہو کہ میں یہ صدقہ کرنے سے، یہ نیکی کرنے سے، یہ دین کے کام میں خرچ کرنے سے میرے مال میں کمی واقع ہو جائے گی، تو فرمایا اس حال میں جو تم نیکی کرو گے وہ سب سے افضل نیکی ہے۔ فرمایا وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، اور نیکی کرنے میں، صدقہ اور خیرات کرنے میں، دین کے کاموں میں خرچ کرنے میں اتنی دیر مت کرو کہ تمہاری موت کا وقت قریب آن پہنچے۔ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، اور فرمایا کہ تمہاری موت کا وقت قریب آ پہنچے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ میرا مال فلاں شخص کو دے دو، یہ میرا مال فلاں شخص کو دے دو، اور فرمایا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، اس وقت کا کیا فائدہ ہے؟ اس وقت اب اگر یہ اپنا مال تقسیم نہ بھی کرے، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، یہ مال اس کے ورثاء کا ہی ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اللہ کے دین کے لیے وقف کیجیے۔ اب انسان کی زندگی یہ تو ایک مختصر وقت ہے، مگر کچھ ایسے اعمال آج کے اس مختصر وقت میں آپ کو بتاؤں گا
کہ جن کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی ہم سب کی زندگیاں اور ہمیں مرنے کے بعد انشاءاللہ صدقہ جاریہ ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ، کہ میت جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں، قبرستان تک 3 چیزیں اس میت کے ساتھ جاتی ہیں۔ یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع 2 ویبقى معه واحد، 2 چیزیں ایسی ہیں جو واپس لوٹ آتی ہیں قبرستان سے، اور ایک چیز اس کے ساتھ ایسی ہے جو اس کے ساتھ اس کی آخرت تک کے لیے وہ سفر کرتی ہے۔ فرمایا فیرجع 2 ویبقى معه واحد، فیرجع مالہ واہلہ، اس کا مال اور اس کے اہل و عیال جو ہیں وہ قبرستان سے واپس آ جاتے ہیں، اور وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کے ساتھ اگر کوئی شے جاتی ہے تو وہ صرف اور صرف اس کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو خالص اللہ رب العزت کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوں۔ سارے کہہ دیں آمین۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، کہ جس کی اشد ضرورت ہے، وہ ہے اولاد کی ایسی تربیت کہ کل آپ کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کی زندگی میں جو آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، اس تربیت کے مطابق آپ کو کل اللہ کی بارگاہ میں آپ کی موت کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کیجئے کہ کل آپ فوت ہوتے ہیں تو آپ کا جنازہ کسی مولوی یا کسی پیر سے پڑھانے کی ضرورت نہ پیش آئے، بلکہ آپ کی اپنی اولاد آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہوئی نظر آئے۔ آج آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ ایک شخص آتا ہے مسجد کے عالم دین کے پاس، امام صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، کہ مولوی صاحب میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میری والدہ کے لیے 10 قرآن کریم دے دیجئے۔ اس سے بڑی اور اس سے زیادہ غلط بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، آج ہم نے اس چیز کو ایک مسجد کے مولوی تک محدود کر دیا ہے۔ اور آپ کی والدہ جو فوت ہو گئی ہیں، مسجد کے یا مدرسے کے طالب علموں کو اس سے کیا غرض ہے کہ آپ کی والدہ جنت میں جائے یا جہنم میں جائے؟ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کیجئے کہ کل آپ کی موت آئے تو آپ کی اولاد سب سے آگے ہو آپ کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے جنازے بھی دیکھے ہیں کہ جب ان کے والدین کی وفات ہوئی اور ان کے والدین کی وفات ہونے پر بچوں کو دعائے مغفرت کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، تو میرے بھائیوں یہ بتائیے کہ اس شخص کی یا ان والدین کی کس طرح اللہ کی بارگاہ میں بخشش ہوگی یا کس طرح ان کی مغفرت ہوگی
کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں اپنے بچوں کو دعائے مغفرت کرنا بھی نہیں سکھائی۔ الحمدللہ میں نے ایک جنازہ ایسا بھی پڑھا ہے اپنی زندگی میں کہ ایک جگہ پر ہمارے اسی مسجد کے ایک نمازی، ان کی والدہ محترمہ جو قضائے الہی سے وفات پا گئی، مجھے علامہ صاحب کی طرف سے یہ حکم ملا کہ آپ جائیں اور جنازہ پڑھائیں وہاں پر۔ میں وہاں پہنچتا ہوں اور وہ ہمارا بھائی کلین شیو ہے، کوئی بہت بڑی اس کی داڑھی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ وہ کوئی اپنی شکل سے یا اپنے کردار سے ایسا نظر نہیں آتا کسی دیکھنے والے کو کہ یہ بہت ہی نیک آدمی ہے۔ جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو مجھے اس قدر خوشی ہوتی ہے ان کے یہ الفاظ سن کر۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ قاری صاحب، میری والدہ کی یہ وصیت تھی کہ جب وہ اس دنیا سے جائیں تو میں ان کا جنازہ خود پڑھاؤں۔ اللہ رب العزت کی قسم ہے، اس دن سے لے کر آج تک اس شخص کی میرے دل میں بہت ہی زیادہ قدر و قیمت ہوئی۔ اور جب انہوں نے جنازہ پڑھایا، اب میرے علم میں، میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ یہ اپنی والدہ کا جنازہ پڑھائیں گے مگر اس طرح دعائیں نہیں کر سکیں گے کہ جو دعائیں ایک عالم دین کر سکتا ہے یا ایک قاری قرآن کر سکتا ہے یا ایک دین کا طالب علم کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی قسم، جب میں نے ان کے پیچھے جنازہ پڑھا تو انہوں نے اس قدر دعائیں اپنی والدہ کے لیے کیں کہ جو میں بتا بھی نہیں سکتا آپ کو۔ یہ ہے اولاد کی تربیت کہ آپ جب اس دنیا سے جائیں تو آپ کی اپنی اولاد جو ہے وہ آپ کے لیے دعائے مغفرت طلب کرتی ہوئی نظر آئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ یہ کہتی ہوئی نظر آئے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر اس طرح رحمت کر، اس طرح ان پر کرم فرما، اس طرح ان کی بخشش اور مغفرت فرما دے کہ جس طرح انہوں نے میرے چھوٹے ہوتے ہوئے مجھ پر رحم فرمایا ہے۔ یہ ہے زندگی کا مزہ، یہ ہے دین پر عمل کرنے کا مزہ۔ اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ اپنی زندگی میں کہ ایک دوست تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس نے مجھے فون کیا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ وہ اس وقت اپنے گھر میں موجود تھا۔ اب میں اس کو لینے کے لیے گیا اور دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور مجھے اس قدر شرمندگی کا سامنا ہوا کہ اپنے والد محترم کو وہ کہنے لگا آپ پیچھے بیٹھ جائیں، میں آگے بیٹھ جاتا ہوں۔ اور جب وہاں سے ڈاکٹر کے پاس سے نکلے اس وقت مجھے اس قدر شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں نے اس کو کہہ دیا، میں نے کہا کہ یار تم اس طرح اپنے والدین کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہو کہ تم نے اپنے والد محترم کو پیچھے بٹھا دیا اور خود آگے بیٹھ گئے ہو۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، وہ پیچھے بھی بیٹھ کر اس میں کوئی انکمفرٹیبل فیل نہیں کرتے۔ یہ ہے اسلامی تربیت ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کریں گے، اسلام کے مطابق اس کی تربیت نہیں کریں گے، تو آپ کو اس دنیا میں بھی اور کل آخرت میں بھی آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایسے ایسے بادشاہ اور ایسے ایسے امیر لوگ موجود ہیں کہ جن کے والدین فوت ہوتے ہیں اور وہ اپنے والدین کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو باتیں بھی یہاں پر کی گئی ہیں قرآن و سنت کے مطابق، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ₹4 लाख